السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ پیارے دوستو، کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کو زہر دیا گیا تھا؟ اور کیا ان کی بیوی جعدہ بنت اشعث نے یہ زہر انہیں دیا؟ اور کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی جعدہ کو اس عمل کے لیے لالچ دیا تھا؟ اور کیا یہ الزام حقیقت پر مبنی ہے یا صرف ایک افواہ ہے؟ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کا جائزہ لیں گے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی کی ان پہلوں پر روشنی ڈالیں گے جو ہمیں صبر، حکمت اور قربانی کا درس دیتے ہیں۔ تو کیا آپ ہمارے ساتھ ان سوالات کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ ویڈیو کی اختتام تک ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ جان سکیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صلح اور شہادت کا ہم سب کے لیے کیا پیغام ہے۔ پیارے دوستو، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے اور جنت کی نوجوانوں کے سردار ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست تربیت حاصل کی، بلکہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اپنے والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گود میں پروان چڑھے۔ پیارے دوستو، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کی شخصیت کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث میں ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت نرم دل، پرہیزگار اور اتحاد کی علم بردار تھے۔ آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بیٹا سید سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صلح کے ذریعے پوری ہوئی، جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت سے دستبرداری اختیار کر کے امت کو خونریزی سے بچایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت عظیم اوصاف سے مزین تھی۔ زہد و تقوی، دنیاوی معاملات سے بے رغبتی اور دین کی گہرائیوں میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آپ کی صبر و حلم امت کی بلائی کے لیے قربانی اور اتحاد کے لیے بڑی جدوجہد تھی۔ مسلمانوں کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کی صلح امت کے لیے ایک مثال ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 40 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے امت کی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو گئی۔ یہ صلح اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا جس نے خونریزی کو روکا اور امت کو متحد کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام ان کی صبر و حکمت اور امت کے لیے خالص نیت کا مظہر تھا۔ پیارے دوستو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے مشہور روایت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا۔ زہر دیے جانے کا ذکر تاریخی کتب میں موجود ہے، لیکن اس واقعے کی تفصیلات اور اس کے پیچھے عوامل کے بارے میں اختلافات ہیں۔ تاریخی روایات میں ذکر ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی جعدہ بنت اشعث نے انہیں زہر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ جعدہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید سے شادی کا لالچ دیا تھا، لیکن یہ بات قطعی طور پر ثابت نہیں۔ بعض غیر مستند روایات میں کہا گیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جعدہ کو زہر دینے کے لیے اکسایا، لیکن اہل سنت کی نزدیک یہ الزامات بے بنیاد اور جھوٹے ہیں۔ روایات میں زہر دیے جانے کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ کس نے دیا اور کیوں دیا۔ شیعہ کتب میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اہل سنت کے علماء ان روایت کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر مبالغہ آرائی یا سیاسی بنیاد پر کی گئی باتیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ ان واقعات کی تفصیلات تاریخی ہے اور ان میں مستند روایات کا وجود تک نہیں۔ پیارے دوستو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت امت کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ آپ نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کی، بلکہ امت کے اتحاد کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔
آپ رضی اللہ عنہ کی صلح اور شہادت دونوں ہی امت کے لیے اہم سبق ہے کہ اختلافات میں صبر اور حکمت کا مظاہرہ کرنا امت کی اتحاد کو ذاتی مفادات پر ترجیح دینا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت زہر دیے جانے کے ذریعے ہوئی، لیکن تفصیلات میں اختلافات ہے۔ جہاں تک حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی جعدہ پر زہر دینے کی الزامات ہے سو وہ غیر مستند ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملوث کرنے کی باتیں بے بنیاد ہے۔ پیارے دوستو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اختلافات کے باوجود اتحاد کو فوقیت دی جائے اور امت کی بھلائی کے لیے قربانی سے گریز نہ کی جائے۔ آپ کی صلح امت میں امن اور بھائی چارے کی ایک عظیم مثال ہے، اور آپ کی شہادت ایک یاد دہانی ہے کہ دین کے لیے قربانی دینا سب سے بڑی عبادت ہے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں دین کی خدمت اور امت کی اتحاد کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔